یہ جو ایف آئی آر ہیں جس نے آپ کے بندے یا باہر یا جو بھی ہے، چیف منسٹر ایک ہی سائن کے اوپر اس کو جو ہے نا وہ ختم کر سکتا ہے. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ختم کر دیں ان کے ایف آئی آر کو، ختم کر دیں ان کی چیزوں کو. یہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، یہ صرف نعرے سے نہیں چلے گا. ابھی آپ نے مجھے چھیڑ دیا، اس کے جتنے بھی ایف آئی آر ہیں اس کو اٹھا کے ان کے منہ کے اوپر مار دیں. ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس طرح نہیں ماریں گے. ابھی آپ فلور آف دی ہاؤس ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. کون کہے گا کہ پاکستان زندہ باد کے میں خلاف ہوں؟ ہم زندہ باد ہے، لیکن جب یہ نعرہ دل سے لگے گا تب میں مانوں گا. کہتے ہیں یار نعرہ لگاؤ پاک فوج زندہ باد. رونا جو ہے نا وہ بہت رو لیا ہے. ابھی ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے. ابھی جب ہمارے آنکھوں سے بہیں گے تو خون بہے گا، آنسو نہیں بہیں گے. کیونکہ وہ ساری چیزیں ہماری برداشت بھی ہماری ختم ہو چکی ہے، ہماری زندگی بھی ختم ہو چکی ہے، ہماری سب کچھ جو ہے نا وہ نیلام ہو چکا ہے. خدا را میں ان جمہوری لوگوں سے کہتا ہوں، یہ ایوان سے کہتا ہوں، یہ اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، ان جبڑوں سے باہر نکل آئے. ہم دھارا خراب نہیں ہے، وہ ہمارے محافظ ہے، وہ چلے جائے بارڈر پہ، بارڈر کی حفاظت کریں. کیا کام ہے حکومتوں میں؟ بندوق ان کے پاس بھی ہے. ایک طرف ہم علاقے میں کہتے ہیں کہ ایک طرف سے بندوق ہے، دوسری طرف سے چوری ہے. چوری سے آپ کا گلا کاٹتے ہیں اور بندوق سے آپ کو نشانہ بناتے ہیں. تم کدھر جائیں؟ وہ ادارہ ہے. چاہے ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، کون کہے گا کہ پاکستان زندہ باد کے میں خلاف ہوں؟ ہم زندہ باد ہے، لیکن جب یہ نعرہ دل سے لگے گا تب میں مانوں گا. کہتے ہیں یار نعرہ لگاؤ پاک فوج زندہ باد. 2013 اور 2018 میں بد بھی معاف، آپ لوگ اس پہ ایکسپیرینس سے گزر چکے ہیں. اس وجہ سے فارم 45 اور 47 کی رودادیں بار بار آتی رہتی ہے. ہم تو شکر الحمدللہ فارم 45 والے ہیں. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں آج ریزائن کرتا ہوں، کل مقابلے کے لیے آ جائیں، انشاءاللہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ رونا بند کر دیں، ایک اٹل فیصلہ کرنا ہے. میرے معزز ممبر صاحب نے جو ہمارے 24 وزیر اعظم صاحب کی جو داستانیں سنائی، جو ہسٹری سنائی، وہ ویسے نہیں سنائی تھی. اگر آپ لوگ اس کو تھوڑا سا سیریس لے لیں اور اس کو تھوڑا سا آپ لوگ تاریخ کے اس میں زاویے میں دیکھ لیں تو وہ اسی لیے تھی جو آج ہم یہ 9 مئی دہرا رہے ہیں کہ 9 مئی کو یہ ہوا تھا، فلانا زندہ باد، فلانا مرد آباد. ہم زندہ باد اور مرد آباد کے لیے یہاں پہ نہیں آئے ہوئے ہیں. ہم یہاں پہ عوامی لوگوں کے منتخب کردہ نمائندے ہیں اور ہم نے یہاں پہ عوامی فیصلے کرنے ہیں، نہ کہ بیوروکریٹک اور نہ کہ جو ڈکٹیٹرشپ کے فیصلے ہیں. ہم نے یہاں پہ عوامی فیصلے کرنے ہیں. لیکن باخدا ابھی بھی یہ ایوان سیریس نہیں ہے. صرف نعروں سے آپ کا کام نہیں چلے گا، صرف آپ زندہ باد مرد آباد سے کام نہیں چلے گا. ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اگر کہاں پہ بھی ہم آپ سے پیچھے رہ گئے پھر ہمیں تانا دے دینا. یہ نہیں ہے یہ جمہوریت کے اوپر جو شب خون ہر روز مارا جاتا ہے. یہ کبھی اپریشن کے نام پہ، کبھی کسی کے نام پہ، کبھی کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور ہمارے جمہوری اداروں کو یہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. جمہوری لوگوں کو جو ہے یہ پابند سلاسل کر دیتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم سب ان ہتھ کنڈوں کے خلاف ہے، ان لوگوں کے خلاف ہے جو یہ کام ہمارے جمہوری لوگوں سے ہی کرواتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، تاریخ بہت ہی تلخ ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کی گورنمنٹ تھی، میں یہ نہیں کہتا ہوں، ہمارے پی ٹی آئی کے بھائیوں کی مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی حکومت تھی. یہ جو کنڈی صاحب نے 24 وزیر اعظم کا رونا رویا ہے ویسے نہیں رویا ہے، اس میں سارے شریک ہیں. وہ کہتے ہیں اس بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں. تو اس وقت بھی یہ زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ بھی غلط تھی، یہ بھی غلط ہے. ابھی میں آپ کو ریسنٹلی بتا رہا ہوں، یہ جو بابرا کا واقعہ ہے یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. یہ ہوتے رہیں گے. ابھی میرے بنو امن مارچ کے اوپر گولیاں چلی، میرے وہاں پہ ایک معزز، اللہ معافی کرے اس کو، اللہ ہدایت دے، پریس کانفرنس کے لیے اس کو بٹھا دیتے ہیں جو وفاقی وزیر ہے تو تارڑ صاحب. بیعت بھی باپ، میں نے کہا موقع ملے گا پھر میں اس کو، کیونکہ میں نے پریس کانفرنس میں بھی اس کو جواب دیا ہے اور یہاں پہ فلور آف دی ہاؤس بھی اس کو جواب دیتا ہوں کہ آپ ڈکٹیٹرشپ کی جو باتیں ہیں وہ پریس کانفرنس کے اوپر نہ کریں، میرے سامنے آ جائیں. عواموں کے اوپر جو ہے نا وہ گولی چلی ہے، وہاں پہ عوام کے اوپر گولی چلی ہے. 2 بندے ہمارے امن مارچ والے شہید ہوئے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یار وہ پتہ نہیں گھی کی وہ ٹینیں اٹھا کے لے رہے تھے اور چینی کی بوریاں اٹھا کے لے. یہ قیمت ہے کسی بندے کی جان لینے کی کہ آپ کے ایک ٹین کو وہ اٹھا کے لے رہے ہیں یا ایک آپ کی چینی کی بوری کو اٹھا کے لے رہے ہیں. آپ نے تحقیقات کی ہوئی ہے. آپ ابھی پڑاچینار میں دیکھ لے، 50 لاشیں گر چکی ہیں. اگر اس طرح کی کوئی مہذب حکومت ہوتی تو وہ تو مستعفی ہو جاتی. لیکن اللہ معافی کرے، ہم صرف نعرے لگانے کے لیے رہ گئے ہیں، پریکٹیکلی عملی اقدام ہم کوئی نہیں کر رہے ہیں.
یہ واقعات تاریخ سے ہم نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کا جو آپ لوگ رونا رو رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، یہ بھی وہی تسلسل ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یار وہ ٹھیک ہوا ہے، ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، اور جو یہ منتخب ایوان بیٹھا ہوا ہے لوگوں نے اس کو ووٹ دی ہیں۔ ہمارے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کو برملا کہا ہے، پریس کانفرنس میں کہا ہے، جلسے میں کہا ہے کہ اگر آپ 9 مئی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی میں حکومت یا ریاست یہ کہہ رہی کہ یہ ہوا ہے، تو یہ جو ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کا جواب ہے۔ ان کو لوگوں نے منتخب کیا ہوا ہے، تو یا آپ کا جو بیانیہ ہے 9 مئی والا وہ ٹھیک ہے، یا یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، ہم ان جمہوری لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم ان لوگوں کا راستہ روکیں گے۔ ہمارے کنڈی صاحب نے زبردست بات کی، ایک قرارداد لائیں گے۔ جب ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں، روڈ کے اوپر ہم جلسہ کرتے ہیں، ہم وہاں پہ کوئی بیان دیتے ہیں تو ہمارے اوپر FIR کاٹی جاتی ہیں۔ میرے اوپر خود PTI کے دور حکومت میں FIR کٹی ہوئی تھی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ جب میں اسمبلی کے اس کے لیے نامینیشن پیپر جمع کر رہا تھا، پیچھے سے مجھے کہا کہ آپ کے اوپر تو FIR ہے۔ کس چیز کی FIR ہے؟ میں تو عوام کے حقوق کے لیے نکلا تھا، اور میرے اوپر MPO 16 MPO پلانا ڈمکانا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ جلدی میں نے ضمانتیں کروائی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگوں نے بھی کی ہوئی ہیں۔ خدا را اپنا قبلہ درست کرنے، ابھی بھی ٹائم ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک ایسی جو ہے نا قرارداد لاتے ہیں، ہم ایسا ایک وہ پشتو میں کہتے ہیں تڑون کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے نہ کوئی آپریشن کرے گا، جمہوری لوگوں کے مرضی کے خلاف کوئی بھی قدم کوئی نہیں اٹھائے گا۔ یہ آپ لوگ تہیا کر لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ میں اتنی جرت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، بے ادبی معاف، آپ لوگوں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ میدان میں آ جائیں۔ ہم میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں، ہم میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ لوگ پھر ہم آگے جائیں گے، آپ لوگ ہمارے پیچھے آ جائیں کہ اس ملک کو ہم صحیح معنی میں جمہوری فلاحی اسلامی ریاست بنا لیں۔ یہ صرف کتابوں میں اور قانون کی کتابوں میں جو ہمارے ریاست پاکستان کی وہ ہے، ہم مانتے ہیں، ہم آئین کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، لیکن یہ جو ریاست میں ایک انسٹیٹیوٹ، کیونکہ وہ ساری چیزیں ہماری برداشت بھی ہماری ختم ہو چکی ہے، ہماری زندگی بھی ختم ہو چکی ہے، ہماری سب کچھ جو ہے نا وہ نیلام ہو چکا ہے۔ خدا را میں ان جمہوری لوگوں سے کہتا ہوں، یہ ایوان سے کہتا ہوں، یہ اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، ان جگڑوں سے باہر نکل آئے ہیں۔ فلور آف دی ہاؤس 2010 میں میرے علاقے جانی خیل میں آپریشن ہوا، 2015 میں ضرب عضب نارتھ وزیرستان میں شروع ہوا، اس طرح باقی ایجنسیوں میں۔ آپریشن کا مطلب کیا تھا؟ یہی مطلب تھا کہ یار علاقے کے لوگ جو ہیں ان کو ہم امن دے دیں۔ ابھی پرسوں وہاں پہ دہشت گردوں اور پولیس کے درمیان مقابلہ ہوا ہے بنو میں، اس میں SHO وہاں پہ پولیس والے جو ہے نا وہ زخمی ہوئے ہیں، ایک ہمارا بندہ جو ہے وہاں پہ شہید ہوا ہے ایکسچینج آف فائر میں، اور ساتھ ہی وہاں پہ CP بنی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں آرڈر ہی نہیں ہے، ہمیں آرڈر ہی نہیں ہے۔ کیا بنا ہوئے ساتھ؟ ایک بندہ وہاں پہ شہید ہوا ہے، 2 دہشت گرد پولیس کے درمیان فائرنگ تھی، اور ساتھ ہی CP ہے، ساتھ ہی وہ صرف ادنا میں اپنا نام لوں گا، باقی کسی کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ میں ہی علاقے میں جاتا ہوں نا۔ وہاں پہ میری گاڑی کھڑی کرتے ہیں، یار آپ نے میگزین کیوں نہیں نکالی ہے بندوق سے؟ آپ نے بندوق سے میگزین کیوں نہیں نکالی ہے؟ ضرورت ہے کسی میں بول لینا۔ میں کہتا ہوں، میں تو ایسے کہتا ہوں یار ہم تو میگزین نکال کے پھریں گے، ہم تو عوامی لوگ ہیں، لیکن آپ کو آرڈر ہی نہیں ہے، تو آپ کس لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں جاتا ہوں، میرے پاس کلاشنکوف لائسنس یافتہ ہوتی ہے، میرے سے پوچھتے ہیں لائسنس ہے، لائسنس یافتہ پستول اور پسٹل آپ سے لے لیتے ہیں، نہیں چھوڑتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ مذاق ہم خود کر رہے ہیں، ان کو حق ہم نے دیا ہوا ہے، ان کو یہ رائٹ کس نے دیا ہوا ہے؟ انہوں نے خود نہیں لیا ہوا ہے، ہم جیسے جمہوری بندے اس کو یہ رائٹ یہاں سے فلور آف دی ہاؤس پاس کر کے دے دیتے ہیں۔ اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے، رونا نہیں ہے۔ ہم نے بنو میں ایک مثال قائم کی دی تھی، سفید جھنڈا تھا ہمارے پاس، امن کا جھنڈا تھا۔ آپ کے CM علی امین گنڈاپور صاحب کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اس نے بھی سفید ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر امن لکھا ہوا تھا۔ ابھی یہ زندہ باد اور مرد آباد سے کام آگے نکل چکا ہے۔ ابھی ہم نے ایک ہو کے اپنے صوبے کے لیے، پشتونے کے لیے، علاقے کے لیے سر ہم نے مل کے ایک فیصلہ کرنا ہے، یا ہم نے یہاں پہ رہنا ہے یا جو غاضب قوتیں ہیں انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ بندوق ان کے پاس بھی ہے۔ ایک طرف ہم علاقے میں کہتے ہیں
کہ ایک طرف سے بندوق ہے, دوسری طرف سے چوری ہے. چوری سے آپ کا گلا کاٹتے ہیں اور بندوق سے آپ کو نشانہ بناتے ہیں. تو ہم کدھر جائیں؟ پیچھے ہٹیں گے بندوق ہے, آگے بڑھیں گے تو وہ چوری سے کاٹتے ہیں. تو خدا را کب امن آئے گا؟ آپریشن تو آپ لوگوں نے کر لیے ہیں. میں یہ کوشچن کرتا ہوں فلور آف دی ہاؤس کہ اس آپریشن کا نتیجہ یہ کہ آپ دوبارہ آپریشن کریں گے. لوگ کیوں نکلتے ہیں امن کے نام پہ؟ امن مارچ کیوں ہو رہی ہے؟ سوات میں کیوں ہو رہی ہے؟ باجوڑ میں کیوں ہو رہی ہے؟ بنو میں کیوں ہو رہی ہے؟ نارتھ ساؤتھ میں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ امن مارچ کیوں ہو رہی ہے؟ دس از یور فیلیور. آپ فیل ہو چکے ہیں, آپ کی پالیسی فیل ہو چکی ہے. پہلے بھی یہ ہماری پاک آرمی تھی, اس کو لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہاں شکور کہتے ہیں, اس میں سر وہ روٹیاں لے کے دیتے تھے. جب وہاں پہ مشقوں کے لیے آتے تھے تو لوگ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. پاک فوج کو سلام یہ ٹکوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا. ابھی یہ بدگمانی کیوں ہے؟ ابھی یہ مسئلے کیوں ہیں؟ ادارہ خراب نہیں ہے, وہ ہمارے محافظ ہے, وہ چلے جائے بارڈر پہ, بارڈر کی حفاظت کرے. کیا کام ہے حکومتوں میں؟ یہاں پہ ان کا کیا کام ہے؟ یہاں پہ ہم اس کو بٹھاتے تھے, لیکن میں پھر بھی وہی بات دہراؤں گا, غلطی ہماری ہے. میں وہاں پہ مطالبہ کر رہا تھا کہ ہم نے کہاں پہ بیٹھنا ہے؟ ایپیکس کمیٹی میں. ایپیکس کمیٹی چیئر کون کرتا ہے؟ ہمارا چیف منسٹر کرتا ہے, اور وہاں پہ ہمارے کور کمانڈر صاحب اور انٹیلیجنس ایجنسی کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اب بھی یہ فیصلے ہم نے صوبے کے کرنے ہیں, فیصلے ہم نے عوامی کرنے ہیں, اور وہاں پہ ہم ان کے منہ کو تکتے ہیں کہ یار یہ ابھی ہمیں ہدایات دیں گے کہ ہم نے اس کو اوپر چلنا ہے. یہ بڑی سوچ والی بات ہے, اللہ معافی کرے. جب تک ہم اپنے اختیارات دوسرے بندوں کو دیں گے, جب ہم اپنے اختیارات دوسرے اداروں کے اوپر سپرد کریں گے, پھر فارم 45 بھی ہوگا, پھر فارم 47 بھی ہوگا, پھر 9 مئی بھی ہوگا, پھر یہ سارے واقعات ہوں گے. یہ آپ لوگوں کو میرے ساتھ ماننا پڑے گا. میں 2008 میں الیکشن جیتا تھا, مجھے فارم 45 کا صرف پتہ تھا کہ فارم 45 پریزائڈنگ آفیسر سے ملتے ہیں. فارم 47 اور 49 ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کس نے یہ سنایا ہے کہ فارم 47 بھی ہوتے ہیں. میرے خیال میں 2013 اور 2018 میں بد بھی معاف, آپ لوگ اس پہ ایکسپیرینس سے گزر چکے ہیں. اس وجہ سے فارم 45 اور 47 کی رودادیں بار بار آتی رہتی ہیں. ہم تو شکر الحمدللہ فارم 45 والے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں آج ریزائن کرتا ہوں, کل مقابلے کے لیے آ جائیں, انشاءاللہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ رونا بند کر دے, ایک اٹل فیصلہ کرنا ہے. ہم نے اٹل فیصلہ کرنا ہے. اپنے لیے ہم تو نہیں رہیں گے, ہم نے تو زندگی گزار دی ہے. اپنے بچوں کے اوپر, اپنی بیویوں کے اوپر, اپنے بیٹیوں کے اوپر, ان کے اوپر رحم کریں, اپنے علاقے کے اوپر رحم کریں, اور ایسی قانون سازی اور ایسے جوابات اس ایوان سے جانے چاہیے کہ ہم کسی کے بھی خلاف نہیں ہیں. ہم صرف اور صرف اس صوبے اور اس ملک کے خداداد کے لیے جو ہے ہم نے قانون سازی بھی کرنی ہے, اور اس کے لیے ہم نے سب کچھ کرنا ہے تاکہ دوبارہ بابڑا, سپینا تانگی اور یہ بندو امن مارچ, یہ پورا ایمرجنسی والے واقعات, اس طرح کے واقعات آئندہ کے لیے پیش نہ آ جائیں. خدا لے لیا میں نے 9 مئی کا, میں بار بار کہہ رہا ہوں 9 مئی کا, میں منسٹر صاحب بار بار آپ کے 9 مئی کا میں کہہ رہا ہوں. لیکن آپ کو ایک دوسری بات بھی بتا دو منسٹر صاحب, آپ نے تو ابھی 9 مئی کو جناب میرے معزز منسٹر صاحب 9 مئی کو جو ہوا ہے, میں نے تو اس کا یہ ذکر کر دیا ہے کہ اگر وہ کہہ رہے پریس کانفرنس کے ذریعے, میں تو یہ مانتا ہوں یہ 9 مئی ہے, یہ عوام کا مینڈیٹ ہے, عوام اس کو لے آئے ہیں. وہ بیان یا ان کا جو ہے نا وہ غلط ثابت ہو گیا. میں تو مانتا ہوں, ہم تو عوامی لوگ ہیں, میں تو اس کو مانتا ہوں, میں نے تو آپ کو یہ کہہ دیا ہے. لیکن یہ بھی ساتھ کہتا چلوں, 9 مئی میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں, آپ کا یہاں پہ چیف منسٹر ہے, یہ جو FIR ہیں جس نے آپ کے بندے یا باہر یا جو بھی ہے, چیف منسٹر ایک ہی سائن کے اوپر اس کو جو ہے نا وہ ختم کر سکتا ہے. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ختم کر دیں ان کے FIR کو, ختم کر دیں ان کی چیزوں کو. یہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, یہ صرف نعرے سے نہیں چلے گا. ابھی آپ نے مجھے چھیڑ دیا اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. جناب اسپیکر صاحب, چیف منسٹر از دا چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس, اور اس کے اوپر کیونکہ میں خود اس مرحلے سے گزر چکا ہوں, ہمارے اوپر 302, 334, 534 مولانا جتنے بھی FIR سارے تھی, ایک ایک بندے کے اوپر نہیں, سارے بندے کے اوپر. محمود خان صاحب چیف منسٹر تھے, وہ آ گئے ہمارے ساتھ, معاملہ سیٹل ہو گیا, اس نے وہ ساری FIR جو ہے نا وہ ختم کر دی. کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ نکلے. میں کہتا ہوں آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. چیف منسٹر کو کہتے ہوئے FIR پیش کر دیں, اس کو ردی کی ٹوکری میں پہن دیں. یہ 9 مئی ہے,
इस तरह नहीं चलेगा मिनिस्टर साहब कि आप सिर्फ यहाँ पे कहते हैं 9 मई को ये हुआ था। मैं कहता हूँ 9 मई को गलत हुआ था। जब गलत हुआ है, आपकी हुकूमत है, आपका चीफ मिनिस्टर है, आपके साथ मेजॉरिटी है, हम आपके साथ हैं। उसके जितने भी FIR हैं उसको उठा के उनके मुंह के ऊपर मार दें। ठीक है, कर सकते हैं? नहीं, इस तरह नहीं मारेंगे। अभी आप फ्लोर ऑफ द हाउस कर लें, 9 मई में हम आपके साथ हैं। इस तरह नहीं चलेगा कि आप सिर्फ कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। और जिस बंदे ने 9 मई को जो गलत काम किया है, जो भी गलत काम किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने हम आपके साथ हैं। स्पीकर साहब, बातें काफी लंबी होती जा रही है और इस तरह ना मेरे भाई मेरे से नाराज हो जाए, क्योंकि मेरे भाई है, मैं बड़ी कदर करता हूं इन सब की, क्योंकि ये बेचारे बोल नहीं सकते। हम बोलेंगे इंशाल्लाह, इनके खातिर बोलेंगे, इनके हक के लिए बोलेंगे इंशाल्लाह, चाहे जो भी आ जाए इंशाल्लाह। बाकी मैं स्पीकर साहब माफी चाहता हूं अगर किसी की कोई दिलदारी हुई हो हमारी बातों से, तो मैं उससे एडवांस में माफी भी चाहता हूं। और स्पीकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच।